اگلے پارٹیسپینٹ احسن مختار کو دعوت دوں گا. احسن مختار اسٹیج پہ تشریف لائیں. 2 پارٹیسپینٹ باقی ہیں، اس کے بعد 2، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو باقاعدہ کارروائی جس طرح سے ناظم صاحب کہیں گے انشاءاللہ اسی طرح چلائیں گے. احسن مختار. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور معزز سامعین السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی میراث ہے. جناب صدر، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی میراث کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنا ضروری ہے. جناب صدر، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. جناب صدر، یہ وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا اور سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صدر، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے اور ایمان و اعتقاد کا منبع ہے. اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں، لالا و گل میں، مہکتے ہوئے چمن میں، کلیوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں اور ہواؤں کی لہر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیتی ہے. مگر ہمارے نبی تو وراء القرآ ہیں، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ آوروں سے حل نہ ہوا، وہ رازی کمری والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا. موجود شاہی، نقبیت فرعونی اور عصبیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی، پھر کوئی زمانے کی گردش اس کو زندہ نہ کر سکی. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک یا 100 آیتوں میں نہیں بلکہ 1400 آیتوں میں نازل فرمایا، اور یہ ساری آیتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہیں. قرآن سے پوچھتے جاؤ اور یہ میرے آقا کے اخلاق و عادات کو بتاتا جائے گا. صدر ذی وقار، میں آخر میں اپنے تقریر کو اختتام دیتے ہوئے فقط اتنا کہوں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق رسول بننے کے لیے ہمیں سیرت پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے. سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام اے فقر موجودات، فقر نو انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے تمام احباب اپنی اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. نت نے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم میں تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کلی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو،
اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے دور کوئی، دور ہی کو برق تجلی سے جلا دیتے ہو، اور نار نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، اور خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو، اور بیچو کبھی یوسف کو مصر کے بازاروں میں، آخر کار مصر کا شاہ بنا دیتے ہو، اور جذب و مستی کی جو منزل پہ ہے پہنچتا کوئی، بیٹھ کے دل میں انالحق کی صدا دیتے ہو، اور خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو، اور وہ اپنی ہستی بھی ایک روز گوا بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو، خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو، خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ ایک کلام کے چند اشعار کا بھائی جان نے حکم دیا، دو چار شعر پڑھوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ بالفجر کی آیات امی ہیں، غیسو ہے کہ باللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اور سریا، لب صورت یاقوت شواہوں میں دھلے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب عزیر ارشد صاحب، سپیریئر کالج احمدی، اور اپنے وقت میں موضوع کو سمیٹتے ہیں۔